الحمد لله الذي دهن الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته وخلق السماء بقدرته ثم استوى على العرش كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مبدع ولا مستغن عنه ربنا. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت باللہ و بآیاتی. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے محترم بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اللہ رب ذوالجلال کا بہت بڑا فضل، کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، سچی بات ہے. اور اس نسبت کو یاد کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی پاک کا امتی بنایا. آپ یہ سوچیں کہ کیا شان ہے اس امت کی کہ انبیاء یا تو اس امت کو لینے کی طلب کر رہے ہیں اور یا اس امت میں آنے کی طلب کر رہے ہیں. اور 1,23,999 انبیاء اور پیغمبر، یعنی علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نبی کی یہ خواہش قبول ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، کہ وہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں امتی بن کے آئیں گے. ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو زندہ اپنے پاس اوپر اٹھا لیا، اور وہ قرب قیامت میں دمشق کی جامع مسجد میں عصر کی نماز کے وقت مینار پر ان کا ظہور ہوگا، نزول ہوگا. اور پھر فرمایا جو قیامت کی علامات قیامت میں لکھا ہے کثرت سے یہ کہ پھر سیڑھی لگا کے ان کو نیچے اتارا جائے گا. تو اس وقت مصلی پر امام مہدی ہوں گے. وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگیں گے. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، امامت آپ کروائیں گے، میں آج نبی بن کے نہیں امتی بن کے آیا ہوں. ہر نبی نے 3 کام کیے ہیں. ہر نبی نے 3 کام کیے ہیں: دعوت، جہاد اور شادی. یہ شادی کرنا انبیاء کی سنت ہے. خیر یہ ایک الگ طرف نہ نکل جائے اگر میں اس پہ رک گیا. 3 کام ہر نبی نے کیے. عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی تک 1 کام کیا، یعنی دعوت کا کام. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کا کام کیا ہے، جیسے کلمے کی دعوت انبیاء دیتے تھے. 2 کام عیسیٰ علیہ السلام کے رہتے ہیں، ایک شادی، ایک جہاد. وہ زمین پر آئیں گے، شادی بھی کریں گے اور دجال کے ساتھ جہاد کریں گے. پہلے دجال کے ساتھ جہاد ہوگا، اس کو قتل کریں گے. اس کے بعد بالکل سکون.com ہو جائے گا، سکون ماحول ہو جائے گا. پھر عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے، ان کے بچے ہوں گے، وہ بڑے ہوں گے. پھر قیامت کبریٰ آئے گی. لیکن وہ کب شروع ہو جائے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا انا، یہ میں اور قیامت کہاتین، اس کی طرح ہے.
کہ یہ میں آیا ہوں اور یہ پیچھے قیامت آ رہی ہے. آپ نے یوں اشارہ فرمایا. تو ہم نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. الحمدللہ. آپ یہ دیکھیں کہ یہ امت سب سے آخر میں آئی ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس امت کا حساب پہلے شروع فرمائیں گے، اور ساری امتوں کا حساب جو شروع ہوگا وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سفارش پر شروع ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن بڑے جلال میں ہوں گے، میں سجدے میں گروں گا، اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا مجھے آج نہیں پتا. میں اللہ اس وقت میرے جو ہے نا دل میں ڈالیں گے. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام جب روئیں گے روئیں گے روئیں گے، پھر اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کو فرمائیں گے ارفع رأسک یا حبیب اللہ، کہ میرے حبیب اپنا سر مبارک اٹھائیے. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے. بلکہ ایک بات میں مزے کے لیے اور بھی عرض کر دوں کہ قیامت میں مسلمانوں کے لیے تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں ہی ہیں، لیکن قیامت میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے بھی رحمت ہوں گے. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اس وقت تک کوئی بندہ حساب کتاب کے لیے نہیں پیش ہوگا جب تک پوری انسانیت کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیٹھ نہ جائے. اور میرے ذہن میں ایک وہ آ رہی ہے، یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک حساب شروع نہیں فرمائیں گے جب تک اپنے نبی کی عظمت کو لوگوں کے دل میں بٹھا نہ دیں. یہ بھی جملہ آتا ہے. تو ہمارے لیے کتنی سعادت کی بات ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی وہ بات سنائی، حاج عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں جو تبلیغی جماعت کے امیر تھے، بزرگ تھے، بڑے اللہ والے آدمی تھے. ساری زندگی اس بندے نے اپنی اللہ کے نام لگا دی. باتیں کرنا آسان ہوتی ہیں، فلانا انجے فلانا انجے، اپنا گھر بار چھوڑ کے اللہ کے لیے نکلنا یہ ہوتا ہے. باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے، انگلی اٹھانا کوئی مشکل ہے؟ بڑا آسان ہے. تو وہ ہمارے ایک دوست ہیں بٹ صاحب، ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ وہاں لاہور میں، فرمانے لگے میں ایک مرتبہ ایئرپورٹ پہ حاجی صاحب کو ملا تو میں نا نیچے بیٹھ کے پنڈلیاں دبانے لگ گیا. تو حاجی صاحب مجھے کہنے لگے ڈاکٹر بن کے جیتے ہو امتی بن کے جیو، ڈاکٹر بن کے جیتے ہو امتی بن کے جیو. تو میں نے یہ جتنی بھی بات کی تمہیدی اعتبار سے یہ کیوں کی کہ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی جی آپ فرمائیے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہ نبی جی آپ فرمائیے یہ ہے میرا راستہ. کون سا راستہ؟ ادعو الی اللہ، کہ میں بلاتا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف. دنیا میں بعثت کیوں ہے انسانیت کی؟ بعثت انسانیت کا مقصد کیا ہے؟ پیسہ کمانا، بینک بیلنس بنانا، بنگلے بنانا، گاڑیاں بنانا. یہ تو یوں سمجھیے یہ وہ پیکیجز ہیں جو اللہ ساتھ میں آن کر دیتے ہیں. بعثت انسانیت کا اصل مقصد کیا ہے؟ خود بھی اللہ کی پرستش کرنا اور لوگوں کو اللہ کی پرستش پر لانا. خود بھی اللہ کی بندگی میں آنا اور لوگوں کو اللہ کی بندگی میں لانا. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی. روایات میں آتا ہے حضرت ربیع بن عامر نا میانہ سے قد کے تھے، کچھ زیادہ ڈیل ڈول والے نہیں تھے، چھوٹا سا قد تھا ان کا. اور رستم کے خلاف انہوں نے علم جہاد بلند کیا تھا، اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کے خلاف. بڑے پریشان رستم وغیرہ، اس نے بلایا، رستم نے مدعو کیا ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ کو اپنے دربار میں. صحابی کی شان دیکھیے. ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے بیٹا داعی بنو، داعی کا رعب ہوتا ہے، اللہ کی دعوت دینے والے کا رعب ہوتا ہے، وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے.
اللہ کرے ہم بھی داعی بن جائیں، کیونکہ بندہ جتنا زیادہ داعی ہوتا ہے وہ اتنا شرک سے دور ہوتا ہے۔ تو ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ کو اس نے مدعو کیا، چلے گئے۔ اب اپنے دراز گوش پر گئے، وہ دراز گوش کہتے ہیں گدھے کو نا، اور یہ لفظ اس لیے بولا جاتا ہے کہ جب بھی کسی ایسے چیز کی نسبت کرنی ہو کسی اچھے کی طرف تو اس کو پھر ہمارا وہ اردو فارسی والا گدھا نہیں پکارنا چاہیے، اس کو دراز گوش کہنا چاہیے، ادبی لفظ لانا چاہیے۔ یہ بھی بڑوں کا سبق ہے۔ تو وہ گئے، دربان نے روکا کہ اگر اندر داخل ہونا ہے تو اس کو باہر باندھو۔ سنیے گا ذرا، بڑی ایمانی بات ہے یہ۔ تو ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے دربان سے کہا جاؤ جا کے رستم سے کہو کہ ملاقات کے لیے ہم نہیں تم ترس رہے ہو، اگر ملاقات چاہتا ہے تو میں ایسے ہی اندر داخل ہوں گا اپنی سواری کے ساتھ، اپنی سواری سے اتروں گا نہیں۔ وہ اندر گیا، اس نے جا کے کہا کہ جی وہ بندہ تے بادشاہ ہاتھ نہیں لان دیندا، یا وہ ساڈی پنجابی چ کہندے نے بندہ نک تے مکھی نہیں بہن دیندا۔ وہ کہا جی بندہ تے ہاتھ نہیں لان دیندا، بڑا ہی تتا ہے۔ رستم نے کہا کہ اس کو ایسے ہی بلاؤ۔ اب ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ رستم کے دربار میں داخل ہو رہے ہیں اور اپنے دراز گوش پر براجمان ہیں اور نیزے سے اس کے قالین کو چیرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اب یہاں سے چیرنے کا مراد بالکل پھاڑ دینا نہیں، یعنی کہ اپنا نیزہ جو ہے وہ اس کے قالین پر رگڑتے ہوئے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب اس کے قریب پہنچے تو نیزے کی یوں ٹیک رکھی اور اسی سے اپنی سواری سے اٹھے اور اس کے تخت پر۔ اب رستم یہ سب دیکھ رہا ہے اور کہنے لگا کہ کیا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ اب ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے سنیے۔ ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں اللہ ابتعثنا، اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہمیں تم لوگوں پر مبعوث کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ لنخرج من عبادت العباد الى عباد اللہ وحدہ، کہ ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی غلامی میں ڈالنے کے لیے آئے ہیں۔ اب یہاں پر ایک چیز درمیان میں ضمن عرض کرنا چاہوں گا، میں اور آپ ہم یہ بات سوچیں، آیا ہم خالصتاً اللہ کی بندگی کرتے ہیں؟ اگر ساری کی ساری انسانیت وہ اللہ کی بندگی کرنے والی بن جائے تو اس کے اندر ایک دوسرے کو دبانے کا مزاج ختم ہو جائے، اس کے اندر زیادتی کرنے کا مزاج ختم ہو جائے، اس میں ظلم کرنے کا مزاج ختم ہو جائے۔ اب میں وہ بات عرض کرتا ہوں جو پہلے کرنے چلا تھا، شرک خفی سے بچنا بھی انسان کے لیے ضروری ہے، مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو ربیع بن عامر کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مبعوث کیا ہے کہ ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی غلامی میں ڈال دیں۔ نخرج من عبادت العباد الى عباد اللہ وحدہ، اور ومن ضیق الدنیا الى ساعتها، ومن دور الادیان الى عدل الاسلام۔ ہم لوگوں کو دنیا کے چنگل سے نکالنے کے لیے آئے کہ لوگوں دنیا دھوکے کا سامان ہے، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ فرما رہے ہیں۔ کتنی موتیں ہوتی ہیں، کتنے جنازے پڑھتے ہیں ہم لوگ، ہم اپنی زندگی میں کتنے جنازے پڑھ لیے ہوں گے۔ فرمایا کہ جنازہ پڑھنے کے بعد تو کیفیت یہ ہو کہ انسان کے اندر سے ہوس نکل جائے، انسان میں صرف اگر باقی رہے تو خوف خدا باقی رہے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ ہم لوگ تو قبرستانوں میں کھڑے ہو کے دنیاوی باتیں کرتے ہیں، ہڑ ہڑ کرتے ہیں، ہنستے ہیں۔ ہم کسی کا جنازہ پڑھنے جاتے ہیں، اپنے جنازے کی فکر میں نہیں جاتے ہیں۔ آپ حضرات نے یہ حکمت سنی ہوگی کہ فرض نماز پہلی صف میں کھڑے ہو کر پڑھنا زیادہ ثواب ہے، اور جنازے کی نماز جتنا پیچھے ہو زیادہ ثواب ہے۔
مطلب یہ کہ کوشش نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے میں پیچھے ہی کھڑے ہونا ہے، یعنی کوشش کرے کہ زیادہ آگے نہ بڑھے. کیوں؟ تاکہ دل میں کوئی دکھاوا نہ آ جائے کہ میں فلاں کا جنازہ پڑھنے آیا ہوں. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا ایک جنازے میں کہ ابو ذر کس کا جنازہ ہے؟ انہوں نے فرمایا تیرا جنازہ ہے، اور اگر یہ بات تجھے ناگوار گزرتی تو میرا جنازہ ہے. کیا مطلب؟ اپنی موت کو یاد رکھنا. ومن ضیق الدنیا الی ساعتها، دنیا کے چنگل سے نکلنا، دنیا کے دھوکے سے نکلنا. ایسی دنیا جو مجھے ایک سانس زیادہ نہیں دے سکتی، ایسی دنیا. آپ نے نہیں دیکھے ایسے لوگ؟ میں نے بھی دیکھے، آپ نے بھی دیکھے. بے پناہ سکندر اعظم مرنے لگا نا، تو اپنے حکماء کو اس نے کیا کہا تھا؟ آپ حضرات جہاں دیدہ ہیں، کیا کہا تھا سکندر اعظم نے اپنے حکماء کو کہ میری آدھی سلطنت لے لو یہاں سے گھر تک. انہوں نے کہا پوری بھی دے تب نہیں ملتی، کیونکہ موت و حیات کے مالک کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ ہے. وہی اللہ ہے جس نے دنیا کو بنایا ہے. میں حیران ہوتا ہوں، اللہ دنیا کو بنا کر فرما رہے ہیں لوگوں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، لوگوں یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. اور اسی دھوکے کو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا ملعونۃ وملعونۃ ما فیہا، یہ دنیا ساری کی ساری لعین ہے، اور جو کچھ بھی اس کے اندر ہے وہ بھی لعین ہے. کب؟ جب یہ دنیا مجھے میرے اللہ سے غافل کر دے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں کھڑے ہوئے، ان کو خیال آ گیا ایک باغ کا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد. سلام پھیرا اور جا کے پورا باغ اللہ کے نام پہ وقف کر دیا. فرمانے لگے مجھے ایسے مال کی ضرورت نہیں ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے. بھائی ہم اس بام تک تو نہیں پہنچ سکتے، صاف بات ہے بھائی، میں اپنی طرف دیکھ کے کہتا ہوں تو کمزور ہوں، لیکن مشق تو کریں، کوشش تو کریں. تو یہ ہے وہ راستہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فرما رہے ہیں. ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ. ادعو الی اللہ، میں بلاتا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف، میں بلاتا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف. آخری باتیں عرض کروں. اللہ کی طرف بلانا دو اعتبار سے، ایک اپنے قول سے اور ایک اپنے عمل سے، اپنے فعل سے. اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے فعل سے. ایک انسان قول تو کر رہا ہے لیکن اس کے پاس عمل نہیں ہے، اس کا قول مؤثر بولو بھائی نہیں ہوگا. نہیں، اس کا قول بھی ہو، اس کا عمل بھی ہو. یہ علم تکبر کب پیدا کرتا ہے؟ سچی بات بتا رہا ہوں، یہ علم تکبر اس وقت پیدا کرتا ہے جب اس علم پر عمل نہ ہو. اور عمل تکبر کب پیدا کرتا ہے؟ جب علم بھی ہو، عمل بھی ہو، اس میں تواضع نہ ہو. اور بلکہ یوں کہوں، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ وہ علم ہی کیا ہے جو بندے میں تواضع پیدا نہ کر سکے. وہ علم نہیں ہے، وہ تو جہالت ہے. وہ علم نہیں ہے، وہ تو جہالت ہے جو کسی میں تواضع پیدا نہ کر سکے. تو اللہ کی طرف بلانا دو طریقے سے، ایک اپنے قول سے، ایک اپنے عمل سے. نبی دو عالم
محبوب دو عالم، رحمت دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تبلیغ کرتے اپنے عمل کے ذریعہ سے، اپنے قول کے ذریعہ سے لے تو اپنے عمل کے ذریعہ سے۔ آپ نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کے کیا فرمایا تھا؟ کیا کیسے پیش کیا اپنے آپ کو؟ یہ فرمایا کہ میری باتیں بڑی لچھے دار ہیں؟ نہیں، آپ نے فرمایا میرے لوگوں مجھے بتاؤ، میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے، تم نے مجھے کیسا پایا؟ تم نے مجھے کیسا پایا؟ اور پھر اس کے بعد آپ سیرت کو مطالعہ کریے، سیرت کا، جب تک صحابہ اکرام تجمعین کے ساتھ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رہ رہے ہیں، آپ عملی نمونہ تھے۔ وہ کہا جاتا نا کہ ایک قرآن وہ ہے جو لفظوں میں، اور ایک قرآن وہ ہے جو شکل میں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن۔ کوئی بھی آپ اٹھا لیجئے، میرے ذہن میں جو فی الوقت حدیث آئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہوتا ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کے اقوال اس پر پڑھیے، صحابہ فرماتے ہیں ہم نبی دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی مجلس میں سوچ کر آتے تھے کہ آج نبی پاک سے پہلے سلام کریں گے، آپ علیہ السلام نے کبھی ہمیں موقع دیا ہی نہیں۔ تے آپا ہمارا کیا حال ہے جی؟ ہمارے میں تو یہ ہے کہ بھی میں مولانا صاحب ہوں، مینوں سلام کر، میں پاگل ہوں تیرے پیچھے پیچھے پھرا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے مولوی سے جاہل ہونا بہتر ہے۔ اور اگر کسی کے بھی ذہن میں یہ بات ہے کہ میں تو فلاں ہوں، یہ مجھے سلام کرے، بھائی جان آپ وقت نکالیں اور فوت ہو جائیں، کیونکہ آپ جتنی دیر تک یہ تصور لے کے رکھیں گے اتنی دیر تک آپ کے تکبر کے پیکج بڑھتے چلے جائیں گے اور آپ اللہ کی نظروں سے گرتے چلے جائیں گے۔ بہتر اللہ کو پیارے ہو جائیں، کیونکہ تکبر یہ انسان کو اس کی زندگی میں ذلیل کر دیتا ہے، مرنے کے بعد تو جو کرے گا ہی کرے گا۔ اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اما 7 مساجد گئے، آپ حضرات بھی گئے ہوں گے، جہاں غزوہ خندق ہوا۔ جب خندق کھودنے کے مشورے میں طے ہو گیا خندق کھودنا، صحابہ میں کہاں ہمت تھی خندق کھودنے کی؟ یہ اسی وقت کا تو واقعہ ہے کہ یا رسول اللہ بھوک سے حالت یہ ہے کہ پیٹ پہ پتھر بندھے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آؤ پھر، میں یوں کہوں کہ شاید آؤ اپنے رہنما کا حال دیکھو، آؤ اپنے رہبر کا حال دیکھو۔ لیکن نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نہیں فرمایا کہ جاؤ بھائی میں یہاں مسجد نبی میں بیٹھا ہوں، تم جا کے خندق کھودو، نہیں، آپ خود تشریف لے گئے اور پہلی کدال محمد مصطفیٰ مار رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور خندق کھودنے کے دوران جب جب صحابہ کو کسی بڑے پتھر کا سامنا ہوتا تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات لی جاتی، آپ علیہ السلام اس پتھر پہ آ کے کدال مارتے، وہ پاش پاش ہو جاتا۔ آپ عملی نمونہ تھے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی نے آ کے نماز پڑھی، اللہ اکبر، ہے نا، سپیڈ سے رک گیا۔ توجہ سے سنیے گا یہ بات، آپ نے اس صحابی کو بلایا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، نماز دوبارہ پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ ایک بار انہوں نے دوبارہ پڑھی، پھر ویسے ہی آپ نے پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، انہوں نے پھر ویسے ہی پڑھی۔ میں قربان جاؤں محمد مصطفیٰ، میں سمجھتا اللہ کے نبی کا ہر عمل، اللہ کے نبی کا ہر قول وہ حکمت سے بھرپور تھا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو نماز پڑھ کے دکھائی اور فرمایا اب ایسے نماز پڑھو، صلو کما رأیتمونی اصلی، اب ایسے نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔
اس حدیث سے اور بہت سارے مضامین نکلتے ہیں، لیکن ایک مضمون یہ نکلتا ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا چاہتے ہیں تو اپنے قول اور عمل میں تضاد کو ختم کرتے ہیں اور اپنے عمل کو مضبوط کریں، کیونکہ ہمارے قول کے اوپر ہمارا عمل یہ مضبوط دلیل ہوتا ہے۔ اسی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، جب سچ بولنا شروع کریں گے سچ پھیلے گا، جھوٹ بولیں گے جھوٹ پھیلے گا۔ آخری بات عرض کر کے بات ختم کروں۔ ہماری ایک بار علی گڑھ یونیورسٹی کے پروفیسر سے ملاقات ہوئی، انڈیا میں ہے علی گڑھ یونیورسٹی سے ملاقات ہوئی۔ فرمانے لگے کہ اپنی کارگزاری سنانے لگے کہ ہم تو ایسے تھے، بس اللہ نے قبول کیا، اللہ کے راستے میں لگ گئے۔ کیسے لگے؟ بات سنیے۔ انہوں نے کہا ہمارے ہاں ایک مرتبہ میواتیوں کی جماعت آئی۔ میواتی اس وقت میں یوں سمجھ لیجئے بالکل گاؤں دیہات، یعنی دیہاتی آدمی بالکل۔ ایسے تو میوات ایک قوم ہے میواتی، انہی میں سے ایک شخص جماعت علی گڑھ میں گئے۔ پروفیسر صاحب نے کہا کہ ہم نے ان کو بیان کے لیے کھڑا کر دیا یہ سوچ کے کہ یار یہ سب جہاں دیدہ لوگ ہیں اور یہ دیہاتی سا ہے، اس کو بلواتے ہیں، بعد میں اس کے اوپر یہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا، اعتراضات کی مشینیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، بیان میں ہوتا ہے ایسا، تعویلات کی، اعتراضات کی، اشکالات کی مشینیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ اپنے آپ کو بہت علامہ فہامہ کی سٹیج پہ لے کے گئے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں اس لیے ان سے کہا بھائی نیچے رہا کرو، اللہ تمہارے خوش رکھے۔ حاصل کرنے کی نیت انسان کو بڑا کچھ دے دیتی ہے، اور اعتراضات کی نیت انسان جیسا خالی لفافہ آتا ہے ویسا ہی لوٹ جاتا ہے، پھڑ پھڑ کرتا رہتا ہے بس۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ سوچ کر کے اس کو کھڑا کیا۔ اس نے کہا اس کا جملے سنیے۔ اس نے کہا بھائی مولو تو کچھ نہ آوا ہے، تم تو بڑے ذہین لوگ ہو، میں بس 2 باتیں کروں تم توجہ سے سن لو۔ اس نے کہا اس کی پہلی بات نے زندگی بدل دی۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا صاحب تم سب لوگ تو معمار قوم ہو، لوگوں کو پڑھاؤ، انسانیت سکھاؤ، بس ایک بات یاد رکھو کہ تم مثل صراحی ہو اور تمہارے طالب مثل پیالہ ہیں، جو صراحی میں ہوگا وہ پیالے میں جائے گا۔ اگر میرے اندر صداقت ہوگی، اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، آپ میں صداقت جائے گی۔ میرے اندر امانت ہوگی، آپ میں امانت جائے گی۔ میرے اندر دیانت ہوگی، آپ میں دیانت جائے گی۔ میرے اندر حیا ہوگی، آپ میں حیا جائے گی۔ اگر میں ہی خراب ہو گیا تو میرے اندر سے نکلنے والے اعمال بھی، اللہ سے دعا کریے اللہ مجھے بھی درست فرما دے، اللہ ہم سب کو درست فرما دے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی سچائی سے، امانت سے، دیانت سے، ہم اخلاقیات سے، اخلاص سے بھرپور ہو جائیں، اور ہم جن کو بات کرتے ہیں اللہ کرے وہ بھی بھرپور ہو جائیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔